حامدا مصلیا مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیہات بھی۔ کروڑ درود و سلام شفیع امم مولا کل ختم رسول دانہ بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آج ایک اور پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اکثر و بیشتر ہم ایسے عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں جو کہ ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی ایک سوسائٹی میں امپورٹنس ہوتی ہے اور بہت ہی اہمیت کے حامل جو ہوتے ہیں۔ ہم عموماً ان عنوانات کو اپنے اس پروگرام کے اندر زیر بحث لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ چیز کو گزارنا ہی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان کو صرف گزارتے نہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں۔ اس لیے ہمارے پروگرام کا نام ہے تفہیم رمضان۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ اس ماہ رمضان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جہاں زندگی کے اندر ہم مختلف چیزوں کے ادب و آداب سیکھتے ہیں، گفتگو کے، کھانے کے، لباس کے، معاشرے کے، ایتھکس سیکھتے ہیں، سیوکس سیکھتے ہیں، مورالٹی سیکھتے ہیں۔ جہاں ہم مختلف چیزوں کی تفہیم حاصل کرتے ہیں، وہیں ہمیں روزوں کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ جہاں ہمیں معلوم ہے کہ ادب کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ہر چیز کے کچھ میکانزم ہوتی ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ طریقے کار ہوتے ہیں، کچھ اطوار ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان کو سمجھنے کے بھی، گزارنے کے بھی، بسر کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہیں؟ وہ آداب ہیں، وہ ہیں روزے کے آداب۔ وہ کیا آداب ہیں؟ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام اسی حوالے سے ہے۔ آج کا جو عنوان زیر بحث ہے وہ ہے روزوں کے آداب۔ ناظرین کرام، یہ موضوع جہاں ہمارے ساتھ انڈیویجول امپیکٹ پر شامل ہے، وہیں اس کا کمیونل امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، وہیں سوسائٹی میں بھی اس کی بڑی کلیدی حیثیت ہے۔ روزوں کو تو ہم تمام اہمیت دیتے ہیں اور رمضان میں روزے رکھتے بھی ہیں، لیکن کیا ہم ان کو اسی طور پر رکھتے ہیں جس طرح اس کو رکھنے کا حق ہے؟ کیا ہم اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ کیا ہم رمضان اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسر کیا کرتے تھے؟ کیا ہم رمضان اسی طرح اور صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں جیسے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی بسر کرتے تھے؟ اگر جواب ہاں ہے تو ناظرین کرام، ہمارا رمضان اچھا گزر رہا ہے۔ اگر ہمارا جواب نہ ہے کہ ہمارے رمضان اس طرح نہیں ہے جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہے، تو یاد رکھیے ناظرین کرام، پھر ہم خسارے میں ہیں۔ پھر ہمارے روزے اس طرح نہیں ہیں جس طرح اسے قبول ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہمارے روزوں میں کمی ہے۔ یاد رکھیے پھر ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو رمضان پانے کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ یاد رکھیے پھر ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو سب کچھ حاصل ہو کر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ یاد رکھیے پھر ہم ان لوگوں میں سے ہیں خسارہ جن کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج کا عنوان، آج کا پروگرام اس لیے ہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم رمضان کو کیا اسی حیثیت سے گزار رہے ہیں۔ ہم کہیں اس بندے کی طرح تو نہیں جو پوری زندگی محنت تو کرتا ہے لیکن جب اس کا اجر ملنے والا ہو تو اس اجر کو رائگا اور ضائع کر دیتا ہے۔ کیا ہم ان میں سے تو نہیں؟ تو ناظرین کرام، آج کا جو خصوصی عنوان اور آج کے خصوصی جو پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم جانچیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم کمپیئر کریں کہ کیا ہمارے روزہ، ہماری نماز، ہمارا رمضان ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ کیا ہمارے آداب وہی ہیں جس طرح اس کے آداب ہونے چاہیے؟ تو ناظرین کرام، آئیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو 5 بنیادوں پر کھڑا کیا ہے۔ کبھی کسی چیز کی اگر کسی بنیاد میں کمی آ جاتی ہے تو یاد رکھیے وہ مکان کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر کسی ایک پلر بھی کھوکھلا ہو جائے تو مکان
گر جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے جس کو ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شہادت، کیا کرنا، گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرنا، وَإِیتَاءِ الزَّکَاۃ زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ کو دینا، اور وَحَجَّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیہِ سَبِیلًا حج کرنا اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، وَصَوْمُ رمضان اور رمضان میں روزے رکھنا۔ یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، یہ بھی اسلام کے پلرز میں سے ہے۔ اگر ہم ان میں سے ایک بنیاد کو بھی ترک کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، پھر وہ کھوکھلا ہے، اس پلر میں نقص ہے، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارے عنوان سے اس کی مناسبت ہے وہ ہے وہ صوم رمضان، کہ اللہ رب العزت کے یہ خصوصی ارکان، خصوصی پلر آف اسلام میں سے ہے روزہ رکھنا۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں جیسے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب، جس طرح ہم نے علی من قبلکم تم سے پہلے آنے والوں کے اوپر فرض کیے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں اس بات کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کے اوپر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے وہ 15، 14 اور 13 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 ماہ شروع کے اور 3 ماہ آخر کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ایک بات پتہ لگ گئی کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم میں سے پہلے آنے والوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی کیے گئے۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس کی تعریف خود اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم ہر چیز کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، چل رہی ہے، لیکن جب کوئی بڑا آدمی اس کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ کرنا ہے، جب کوئی بہت ہی بڑا آدمی کسی چیز کے بارے میں کہے تو پھر ہم اس کام کو امپورٹنس بھی دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت خود قرآن کے اندر رمضان کی تعریف کر رہے ہیں، روزوں کے حوال سے بیان فرما رہے ہیں، روزوں کی اہمیت کو آشنا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود بیان فرماتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میں گاڈ کانشیسنس آ جائے۔ تو ناظرین کرام، رمضان کا مقصد کیا ہوا؟ روزوں کا مقصد کیا ہوا؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی دار کون ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون میں کون شامل ہیں؟ کہتے ہیں تقوی دار وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جس کے ہر وقت یہ منظور نظر ہو، پیش نظر ہو، ہر وقت اس بات کی اس کے اندر ایک جستجو اور تشنگی باقی رہے کہ مائی گاڈ از واچنگ می، گاڈ کانشیسنس ہو۔ ہر عمل سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے سن رہا ہے، میرا خدا میرے دل کے تمام رازوں کو جانتا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے میرا خدا اس کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی، وہ یہ کہے گا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہیں وادی میں بھی اکیلا بیٹھا ہو تو وہ اس بات کو جانتا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا کسی بڑے عہدے کی سیٹ پر بھی بیٹھا ہو، وہ بلو دا ٹیبل بھی رشوت نہیں لے گا، وہ جانتا ہے کہ بلو دا ٹیبل کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ رمضان اور روزے کا مقصد لعلکم تتقون ہے۔ اگر ہمارے روزے سے ہمیں تقوی حاصل نہیں ہوتی، قربت حاصل نہیں ہوتی، مخلصی حاصل نہیں ہوتی، فرما برداری حاصل نہیں ہوتی، اللہ کا خوف، اللہ کے لیے خشوع خضوع ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اللہ سے ذوق و شوق والی محبت پیدا نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے اس روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس روزے کو صرف بھوک پیاس کے علاوہ آپ کو کچھ اس سے ملتا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی روزے سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، رمضان ہمیں کس احوال سے آگاہ کرتا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اسی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ بس آپ کے اور میرے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ حائل ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے
آخر روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو ناظرین کرام، تقوی کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تقوی آخر کہتے کس کو ہیں، لیکن تقوی سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم اس پروگرام کے اندر حقوق والدین اور تربیت اولاد پر بھی بات کرتے ہیں، ناظرین کرام، اسلام کی بڑی خوبصورت تاریخ ہے، اسلام کی ایک بڑی خوبصورت داستانیں ہیں، اسلام کی ایک خوبصورت ساخ ہے، ایک بہترین اگزامپلز ہیں۔ آج جب ہم مختلف ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، مختلف شعبہ جات کو، مختلف کلچرز کو، مختلف آئیڈیالوجیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو کیا ہم عمر فاروق کی ایڈمنسٹریشن کو سلام نہ کہیں کہ وہ جب رات کو تمام لوگ سو جاتے تھے، جب تاریخی پورے آسمان کو گھیر لیتی تھی، تو حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت فرماتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کوئی بھوکا یا پیاسا تو نہیں، کوئی بھوکا ہو تو میں اس کی بھوک کو مٹا سکوں، کوئی پیاسا ہو میں اس کی پیاس بجھا سکوں، کوئی ضرورت مند ہو میں اس کی داد رسی کروں، اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، کسی کے ووٹوں سے بنے ہوئے کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، بلکہ خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کون ہے؟ تمام بر اعظموں کا خلیفہ ہے، جس کی سلطنت ہے، لیکن وہ خود رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں۔ تو وہ ایک گھر سے گزرتے ہیں، مدینہ میں عموماً چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اور اس پہ بھی میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، ان کا مقصد ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تمام عمر اس گھر میں رہنا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اس دنیا کو سفرگاہ سمجھتا ہے، وہ کبھی اس دنیا کو اپنا مقصد حیات نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ اس دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اس دنیا سے اسے گزر جانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ تو یہی بات ہو گئی، جب انسان کو یہاں سے کہیں سفر کرنا ہو تو وہ راستے میں ہر جگہ پر رکے اور سیر کرتا رہے تو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ ہماری منزل جنت ہے، ہمارا ایم جنت ہے۔ اگر ہم اسی راستے میں بہک گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے تو ہم اپنے مقصد کو فوت کر دیں گے۔ تو مدینہ کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک دودھ بیچنے والی کا گھر تھا، تو وہ عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے، بیٹی پانی ملا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بیٹی پانی ملا لو، رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی کہتی ہے نہیں اماں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ماں پھر سے کہتی ہے بیٹا ملا لو، اس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، رقم زیادہ مل جائے گی، تمہیں ہی فائدہ ہوگا، ملا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں اماں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے بیٹا میں کہہ رہی ہوں ملا لو، تعداد زیادہ ہو جائے گی، رقم زیادہ ملے گی، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، تمہیں ہی فائدہ ہوگا، تم اپنی چیزیں خرید سکو گی، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب اس نے اصرار کیا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو بیٹی کا ایک یہ جملہ کہ ماں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ان حدود و قیود سے پاک ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقوی کا عالم دیکھتے ہیں، بچی کی یہ بات سنتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، اور پھر یہ تمام واقعہ اپنی اہلیہ کو سناتے ہیں، اور جا کر اسی بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جب اس ضمن میں بھی بات کرتا چلوں، آج جب ہم رشتے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا ہم پریورٹی میں یہ رکھتے ہیں کہ دین پریورٹی میں ہونا چاہیے؟ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں شکل و صورت کی ٹھیک ہے، ایجوکیشن صحیح ہے، نام و نسب اعلیٰ ہے، ہمارا کبھی پرائیورٹی میں یا ہمارے اس لسٹ کے اندر کہ یہ ہے کہ تقوی دار بھی ہونی چاہیے، دیندار بھی ہونی چاہیے؟ تو یہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ فرق کیا پڑتا ہے جب حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کی شادی کرائی جو کہ تقوی دار تھا، تو اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ جب ان کی خلافت آتی ہے تو اس کو گولڈن ایرا آف کلیکٹنگ حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی بیگم آتی ہے، چراغ کی روشنی میں بیٹھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی حکومتی سرگرمی کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں بیگم آتی ہے، کہتی ہے حکومتی کام تو بہت ہو گئے، تھوڑے گھر کے معاملات کے اوپر بھی بات کر لی جائے، میں آپ کو گھر کے راشن کے حوالے سے بتاؤں کہ کیا کیا رقم ہے۔ جیسے وہ گھر کی بات شروع کرتی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے روشن دان کو بجھا دیتے ہیں۔ بیگم پریشان ہوتی ہے، کہا کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم نے روشنی بجھا دی۔ کہا کہ یہ روشنی صرف حکومتی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو تیل ڈلتا ہے وہ حکومت کے پیسوں سے آتا ہے، وہ لوگوں کا پیسہ ہے، میں نہیں چاہتا اس کو میں اپنی پرسنل زندگی میں استعمال کروں۔ جناب علی، جب زہد و تقوی ہوتا ہے پھر حکومتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے تقوی کا عالم، یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے لعلکم تتقون۔
جب مائیں ایسی ہوں تقوی دار ہوں پھر بچے بھی تقوی دار ہوتے ہیں، جب مائیں ایسی اعلیٰ منصب پر فائز ہوتی ہیں تو پھر بچے بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ہمارا روزہ ہمیں تقوی نہیں دے رہا، اگر ہمارا روزہ ہمیں اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر نہیں ڈال رہا، تو یاد رکھیے یہ سب بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رسول فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، کہ یاد رکھیے جو چیز آپ کو غلط کام سے نہیں روک رہی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ پانی نہیں پی رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جہاں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہاں اس بات کو بھی رکھنا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب سب دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، تو یاد رکھیے روزے کا مقصد اللہ کی خشیت حاصل کرنا ہے، اللہ کے حوالے سے دل میں محبت کی بیداری کا نام روزہ رکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، جہاں یہ بات چل رہی ہے وہاں ہم بچوں کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ ہمارے یہاں عموماً بچوں کو روزہ رکھنے کے حوالے سے موٹیویٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ ہاں بیٹا روزہ رکھیں، ان کی تربیت کریں، اور ان کی تربیت کے مراحل میں آپ کبھی ان کو آدھا روزہ بھی رکھوا سکتے ہیں، اور مختلف آپ ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچے کو جب 10 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر روزہ رکھوائیں اور اس کو روزے کے آداب بھی سکھائیں۔ ناظرین کرام، جہاں یہ بات چل رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اصل میں روزہ ہے کس کس کے اوپر فرض۔ جہاں ایک انسان بالغ ہو، جو بالغ ہوگا روزہ اس کے اوپر ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، شعور رکھتا ہو، صحت اس کی اجازت دیتی ہو، مسافر نہ ہو اور بیماری سے پاک ہو، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے علم میں ہو کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قضا، ایک ہوتا ہے فدیہ، ایک ہوتا ہے کفارہ۔ قضا کب دیتے ہیں، فدیہ کب ہوتا ہے، کفارہ کب ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، قضا یہ ہے کہ جب آپ کسی عذر کی وجہ سے روزہ آپ سے چھوٹ جائے، مثال کے طور پر آپ بیمار تھے اور آپ روزہ نہیں رکھ پائے، تو یہ ایک عذر ہے، تو اس روزے کی قضا ہوگی۔ عورتوں کے کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ عذر ہے، اس کی قضا ہوگی۔ انسان سفر میں تھا، سفر میں روزہ نہیں رکھوا، یہ عذر ہے، اس کی قضا ہوگی۔ تو کوئی عذر ہو، کوئی آپ کے پاس ایکسکیوز ہو، ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس کا آپ قضا رکھتے ہیں۔ قضا کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد آپ کسی بھی دن، یاد رکھیے کہ ان دنوں میں نہ ہو جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جیسے وہ 3 ایام تشریق کے اور 2 عیدین کے دن کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی دن روزہ رکھ لیں گے تو اس روزے کی قضا ہو جاتی ہے۔ قضا کے حوالے سے تو ہم جان گئے، بات یہ ہے کہ کفارہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، کفارہ، قضا تو یہ ہے کہ کسی عذر کے باعث آپ نے چھوڑ دیا، کفارہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے یا تو آپ نے روزہ توڑ دیا ہو یا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ جان بوجھ کر کیا کہ وہ جو عذر جو قضا کے اندر تھے وہ تمام عذر نہیں تھے، آپ سفر پر نہیں تھے، آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جان بوجھ کر آپ نے اپنے نفس کے ورغلانے پر آ گئے اور آپ نے روزہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا یا روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے ناظرین کرام؟ کفارہ یہ ہے کہ آپ کو 60 روزے پے در پے رکھنے پڑتے ہیں کنٹینیوسلی۔ اگر اس کے اندر ایک روزہ بھی آپ کا قضا ہو گیا، اگر آپ نے 55 بھی رکھ لیے اور 56واں روزہ کسی مجبوری کے باعث رہ گیا، تو یاد رکھیے آپ کو دوبارہ 60 رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ کفارہ ہے، یا 60 دن صبح شام مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ آج کل غلام آزاد کرنا کے کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ 2 چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہو سکتی ہیں، تو کفارہ یہ ہے۔ ایک آتا ہے فدیہ۔ فدیہ کے اندر ناظرین کرام مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ تب دیتے ہیں جب ایک انسان کو معلوم ہو کہ میں ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہوں کہ تمام عمر میں اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ عموماً کبھی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو اصول ہو گئے، ایک شریعت کے مسائل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سختی ہے کہ جو ایک روزہ چھوڑ دے تو 60 دن پے در پے رکھنے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ایک روزے کی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کے حوالے سے ہمیں کتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے، کچھ بھی ہو ہمارا روزہ قضا نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے رمضان کے روزے جانے دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے۔ پروگرام کا آخری وقت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کی ایک کنکلوژن کی طرف آ سکیں۔ تو کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ عموماً 3 طرح کے روزے ہوتے ہیں۔ پہلا روزہ ہوتا ہے عوام کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟ عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو بھوک پیاس سے بچاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ کھائیں نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ پیے نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں نہ کریں جس سے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ یہ ہے عوام کا روزہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح خواص کا روزہ ہوتا ہے۔
خواص کا روزہ وہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہوتا، وہ صرف پیاسے رہنے کا نام نہیں ہوتا، ان کے اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے تمام باڈی پارٹس کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی آنکھیں کبھی بے پردگی کی طرف مائل نہیں ہوتی، ان کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، ان کے ہونٹ برائی کی باتوں کی طرف جنبش نہیں کرتے، ان کے ہاتھ برائی کی طرف نہیں بڑھتے، ان کا دماغ بری باتوں کو نہیں سوچتا، ان کا دل حسد کینہ بغض سے بھرا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے تمام اجزاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں بھی زہد اور تقوی کی علامت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان تمام چیزوں میں بھی اللہ کی خشیت اور خوف سے سرشار ہوتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے اندر بھی اللہ کے زہد و تقوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے خواص کا روزہ۔ پھر ایک تیسرا روزہ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں اخص الخواص کا روزہ۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو بھوک پیاس والا، دوسرا خواص کا روزہ ہمارے پاس آیا کہ تمام اجزاء کا، ان کی سوچ بھی کبھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ یہ ہے اصل لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، یہ ہے اصل روزہ کہ آپ کی سوچ بھی نہ بہکے، میری ذہن بھی صرف اللہ رب العزت کی طرف ہی ہو۔ میرا پورا روزہ افطاری تک، جب میں سحری سے افطاری تک ہوں، میرا ذہن، میرا دماغ صرف دربار عالی کی طرف ملحوظ ہو، میرا ذہن کبھی انتشار کی طرف نہ بڑھے، میں کسی اور چیز کو نہ سوچوں، صرف سوچ اللہ کی طرف مائل ہو، میرا نظریہ صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو، میرا مقصد صرف لعلکم تتقون میں شامل ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمارا روزہ اخص الخواص کا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم کس ڈگر پر یا کس سٹیج پر ہیں۔ کیا ہمارا روزہ عوام کا روزہ ہے؟ کیا خواص کا روزہ ہے یا اخص الخواص کا ہے؟ اگر عوام کا ہے تو کوشش کریے کہ ہم ایک سٹیپ اس رمضان میں اوپر جائیں، کیوں نہ ہم خواص کا روزہ رکھیں، کیوں نہ ہم اخص الخواص کا روزہ رکھیں۔ جب ہم ایک مشقت کو برداشت کر ہی رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو ایک خوبصورتی سے عبادت کا نام دے کر وہ ذوق و شوق سے تقوی کے ساتھ اس کو پوری طرح اس کو امپلیمنٹ کیوں نہ کریں۔ تو ناظرین کرام، بس اس بات سے اجازت چاہوں گا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اس سے پہلے ہمارا محاسبہ کیا جائے، محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا یہ رمضان گزر رہا ہے تو کیا اسی طرح گزر رہا ہے جیسے اس کا حق ہے؟ اگر ہاں ایسا ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو ہم خسارے میں ہیں، اور ہمیں آج سے ہی یہ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنے چاہیے کہ ہم اپنا رمضان کس طرح خوبصورتی سے اور اس طرح گزار سکیں تاکہ ہم لعلکم تتقون میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔